کہا اللہ کے نبی جیسے کہیں ویسے مدد کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی مدد کرے آپ بھائی بن کر. اب کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھائی بنایا. انصار مدینہ ایک صحابی کو کھڑا کیا اور مکے سے جو ہجرت کر کے آئے تھے کھڑا کیا، کہ آپس میں آپ کیا ہے؟ بھائی ہیں، آپس میں آپ بھائی ہیں. ایک اور کھڑا کیا، کرتے کرتے بھائی بنانا شروع کیا. مکی صحابہ مدنی صحابہ دونوں آپس میں بھائی بن گئے. اب انہوں نے مثال قائم کی ہے بھائی چارگی کی. آج تو ہم اپنے سگے بھائی کی خبر نہیں لیتے. آج ہم اپنے سگے بھائی کی خبر نہیں لیتے، سگی بہن کی خبر نہیں لیتے کہ بھائی کس حال میں زندگی گزار رہا، بہن کس حال میں زندگی گزار رہی ہے. سگے کی بات کر رہے ہیں ہم، چچیرا اور پڑوس کی بات نہیں کر رہے ہیں. صحابہ نے کیا کیا؟ لے کر گئے، بھائی چارگی قائم ہو گئی. اب یہ مدینہ کے صحابہ لے کر گئے مکی صحابہ کو، اپنے گھر میں سے ایک گھر دیا. اس کے بعد کیا کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں. یہ ہے مسلمان، اور یہ ہے مسلمانوں کا دل، اور یہ ہے اسلام کی تعلیم. یہ اس وقت یہ معاملہ تو ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اور سب میں ہو سکتا ہے. کاروبار میں، پیسے میں، یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. کیا کہا؟ یہ 2 بیویاں ہماری ہیں، کسی کی 3 بیویاں ہیں، یہ ہماری بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کرو. مکی صحابہ سے مدینہ والے کیا کریں؟ صحابہ اب تو آپ ہمارے بھائی ہو گئے ہو، بیوی کی بھی ضرورت پڑے گی، گھر بسانے کی ضرورت پڑے گی. یہ ہماری 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، اس میں سے جس کو آپ چوز کر لو، سلیکٹ کر لو، وہ آپ کی. چوز کر لیا ایک کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا ہے. اتنا بڑا دل کہ اپنی بیویوں میں سے حصہ دینا، جگر کا کام ہے. یہ بٹوارا کیا. اس کے بعد کیا؟ کاروبار. مدینے میں کھجور کی کھیتی مدینے میں ہوتی ہے، مکے میں نہیں ہوتی ہے. زیادہ کھیتیاں مدینے میں ہوتی ہیں. اب کاروبار، کسی کے بڑے بڑے باغات ہیں، زیادہ باغات ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ بھائی کو کہ ان باغات میں بالکل آپ کا حصہ برابر کرے گا. 4 بیگھہ زمین ہے، 4 بیگھے میں باغات ہیں، 2 بیگھے میں آپ اور 2 بیگھہ ہمارا. اور اس کے بعد کیا جگرا دکھایا ان لوگوں نے کہ دیکھیں آپ تو مکے والے ہیں، آپ مکے والے ہیں، آپ کو کھیتی کرنا نہیں آتا ہے. مکے میں کھیتی ہوتی نہیں تھی، وہ زمین پتھریلی زمین ہے. آپ کو کھیتی کرنا نہیں آتا ہے، آپ کھجور کیسے اگے گا، کیسے کاٹا جائے گا، کیسے سینچائی ہوگی، آپ نہیں جانتے. آپ ایسا کریں کہ آپ دین کا کام کریں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر زندگی گزارے، دین کا کام کریں. ہم آپ کی کھیتی کیا کریں گے؟ آباد کریں گے، کھیتی والا کام کریں گے. اور جب کٹائی کا وقت آئے گا اس وقت ہم آپ کو آدھا آدھا کر کے دے دیں گے. آدھا آدھا کر کے دینا شروع کیا. ایک اور کتاب اٹھائیں گے، آپ کو حیرت ہوگی کہ بٹوارا جب لگتا تھا، جب فضول کا بٹوارا لگتا تھا، اس میں کیا کرتے تھے نا مدینہ والے، ہم بھی ذرا جگر دکھائیں اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، دل دکھائیں. مدینہ والے صاحب کیا کرتے کہ نیچے میں کھجور کا پتا ڈال دیتے، اوپر سے کھجور ڈالتے، اوپر سے کھجور ڈالتے، اور ایک ڈھیر ایسا ہوتا جو صرف کھجور کا ہوتا، اس میں کچھ نہیں، صرف کھجور کا ڈھیر ہوتا، وہ چھوٹا لگتا. اور ایک ڈھیر ایسا ہوتا جس میں کھجور کے پتے ہوتے، اوپر سے کھجور ہوتے، وہ ذرا بڑا لگتا. تو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ کھجور ہے، یہ کم کھجور ہے. بات ذرا غور سے سنیں گے سمجھ میں آئے گی. وہ زیادہ کھجور ہے، یہ کم کھجور ہے. تو اب یہ جو صحابہ مہاجر صحابہ تھے، ان کو بلایا جاتا کہ یہ آپ کا حصہ، یہ دونوں حصہ ہے، ہم نے کھیتی کی ہے، آپ اپنے حصہ کے لے لے. تو کیا کرتے صحابہ، مکے والے صحابہ، یار نہ سینچائی کرتے، نہ بوائی کرتے، کچھ نہیں کرتے ہم، تو ہم کیوں بڑا والا لینے جائیں؟ کیوں ہم بڑا لینے جائیں؟ چھوٹا لے لے رہے ہیں. وہ چھوٹا اٹھا لیتے، جبکہ چھوٹے میں زیادہ مال ہوتا تھا، بڑے میں مال کم ہوتا. اتنا کرنے کے باوجود اپنے بھائی کے ساتھ اتنا کیا کہ ان کے حصے کی کھیتی کی، ان کے حصے کی سینچائی کی، ان کے حصے کی کٹائی کی. اور جب مال برابر دینے کی بات آئی تو انہی کو زیادہ دے رہے، مکے والوں کو زیادہ دے رہے، خود کم لے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا اسلام میں، مسلمانوں نے دکھایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے بھوک سے، تنگ دستی سے، بدحالی سے، مہنگائی سے جب آزمائے، تو مسلمانوں کا کام کیا ہے، مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے اس وقت.
مسلمانوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دیا ہے وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ کیا کرے؟ غریبوں میں تقسیم کرے۔ اب یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اپنے ڈیمانڈ کم کریں گے، اپنا فیشن کم کریں گے، اپنا خرچ کم کریں گے، اپنا خرچ کم کریں گے، ہر معاملے میں، شادی بیاہ والے معاملے میں آ جائے، گھر والے معاملے میں ذرا خرچ کم کریں گے، پیسہ بچے گا، پیسہ بچے گا، اس کے بعد کیا کرے؟ اپنے بھائیوں کا خیال رکھے، اپنے بہنوں کا خیال رکھے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، کیونکہ یہ جو دن آئے ہیں نا ہندوستان میں، یہ اتنے جلدی ختم ہونے والے نہیں ہیں، یہ اتنے جلدی دن ختم ہونے والے نہیں، مہنگائیاں اب اور عروج پر جائے گی، لوگ بدحال ہوں گے، لوگ بھوک سے مرنے والے ہیں اور مر رہے ہیں لوگ بھوک سے، بغیر کپڑوں کے لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ ہم 3 وقت 4 وقت کھاتے ہیں، ہندوستان میں ایسے ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو 2 وقت کھانے پر مجبور ہیں اور سوکھے کھانے پر مجبور ہیں، روکھے سوکھے کھا رہے ہیں، ان کے دسترخوان پر تر کھانے نہیں ہوتے، روکھے سوکھے کھا رہے ہیں اور جیسی تیسی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ اہل ایمان ہے، اہل اسلام ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اس وقت تقاضا ہے، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بھائیوں کی کیا کریں؟ مدد کریں۔ ہم نے جو ذخیرہ اندوزی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا بدلہ دیتا ہے۔ جو شخص بھوکے کو کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو کھلائے گا، اس کا پیٹ بھرے گا۔ جو ننگوں کو پہناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لباس پہنائے گا اسے۔ جو دوسروں کو گھر دیتا ہے، ایک واقعہ سنائے ہم آپ کو، ایک یہودی تھا، اس کے گھر میں ایک پیڑ تھا، اس کے گھر میں ایک پیڑ تھا کھجور کا۔ کھجور کا پیڑ اکثر 99% وہ سیدھا ہوتا ہے، 99% کھجور کے درخت کیا ہوتے ہیں؟ سیدھے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو درخت تھا نا وہ سیدھا جا کر ایسے ٹیڑھا ہو گیا تھا، اور وہ کھجور کا جو ادھر والا اوپر والا جو تنا ہوتا ہے نا، سرا ہوتا ہے جہاں کھجور لگتا ہے، وہ ایک غریب مسلمان کے گھر کی طرف جھکا ہوا تھا۔ اب وہاں پر کھجور کیا ہوتا تھا؟ پک کر گرتا تھا، غریب مسلمان کے گھر میں پک کر گرتا تھا، تو ان کے بچے غریب تھے، مسلمان غریب، وہ کیا کرتا؟ یہودی جا کر وہ کھجور چھین لیتا تھا۔ یہاں تک روایت میں آتی ہے بات کہ ان بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ یہودی کھجور نکال لیتا تھا۔ یہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا نبی اللہ، کہ یہودی ہے، اس کا کھجور ہمارے گھر میں گرتا ہے، ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، وہ آتا ہے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور نکال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی کچھ فرما، اسے منع کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم ان کو کھجور دے دو اور اس کے بدلے میں ہم جنت میں تمہیں کھجور کا 100 درخت دلانے کا وعدہ کرتے ہیں؟ جنت میں درخت کا مطلب نیکیاں، کیا نیکیاں دلانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، بعض کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کھجور دے دو، ہم تمہیں جنت کا وعدہ کرتے ہیں، جنت میں ایک گھر دلائیں گے ہم۔ وہ تو یہودی تھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں۔ ایک صحابی سن رہے تھے، انہوں نے آ کر کہا، اللہ کے نبی، جو آفر آپ نے اس کو دیا، یہودی کو دیا، کیا میرے لیے بھی ہے؟ یعنی اگر ہم کھجور کا درخت وہ دلا دیں اس آدمی کو خرید کر، تو میرے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سیم، آپ کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ وہ صحابی رسول گئے اس یہودی کے پاس اور کہا کہ بھائی میں سودا کرنا چاہتا ہوں تمہاری اس کھجور کے درخت کی۔ کہا کہ نہیں بیچتا، کہا اتنا دام دیں گے، کہا نہیں بیچتا، کہا اتنا دام دیں گے، بڑھا کر جتنے میں 10 کھجور کے درخت آ جاتے اتنے میں ایک کھجور، وہ بھی ٹیڑھا کھجور۔ اب یہودی سوچا یار ایک تو ٹیڑھے کھجور کا دام اتنا دے رہا ہے، اس سے بہتر سودا کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہتر سودا تو یہ کر رہے تھے کہ جنت میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اب جنت میں گھر دلائیں گے، تو جنت تو فکس ہے ان کی، کیا ہے؟ جنت ان کی فکس ہے۔ وہ سودا کر لیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی یہ کھجور کا درخت ہم نے خرید لیا ہے، کیا میری جنت فکس ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں فکس ہے۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی گئے اس صحابی کو لے کر اور اس غریب مسلمان کے پاس گئے، کہا کہ دیکھو اب کوئی منہ میں انگلی ڈال کر نکالنے والا نہیں آئے گا تمہارے،
اب جتنا کھجور پر کھجور لگے گا اس درخت پر سب کے سب تمہارے، آج سے یہ کھجور کا درخت تمہارا ہو گیا۔ تو صحابہ نے کیا کیا؟ پیسہ دے کر جنت خریدی ہے۔ آج وقت آیا ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی اپنا مال خرچ کر کے جنت خریدے۔ ضروری نہیں کہ ہم 5 وقت کھانا کھائیں، صرف ہم ہی کھانا کھائیں، ہمارے بچے کھانا کھائیں۔ یہ ضروری ہے اس وقت کہ اس حالات میں مسلمانوں کی مدد کی جائے، ان حالات میں مسلمانوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے، ان حالات میں اپنے بھائیوں کی مدد کرے، پوچھ کر مدد کرے اپنے بھائیوں کی۔ کون کس حال میں زندگی گزار رہا ہے پوچھیں، ایک درد لے کر جائیں لوگوں کے پاس، پڑوسیوں کے پاس، پوچھے جا کر کہ کیسے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کون کنٹرول والا چاول کھا رہا ہے اور کون 70 روپیہ والا کھا رہا ہے، سر پوچھ کر آئے کہ جو نعمتیں ان کے دسترخوان پر ہے کیا یہ نعمتیں ہمارے حلق سے اتر جائیں گی؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بھائی بھائی بنایا ہے، ہمیں آپس میں بھائی بنایا ہے۔ یہ صرف یہ بھائی چارگی دکھاوے کے لیے بھائی چارگی نہیں ہے کہ ہاں آپس میں مسلمان بھائی بھائی نہیں۔ اللہ کے نبی کا تو ارشاد یہ کہ مسلمان آپس میں ایسے ہونے چاہیے جیسے ایک جسم کہ اگر ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، ویسے ہی دوسرا مسلمان تکلیف میں ہو تو ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو احساس کرتا ہو، اس کے درد کو محسوس کرتا ہو۔ حالات ہے، بہت ہو گیا بینک بیلنس، اور جمع کر لیا ہم نے، جو یہاں دے گا، شاعر نے کہا نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت، بدنام زمانہ عورت، ایک کتا پیاسا تڑپ رہا تھا، کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، وہ عورت جا رہی تھی جو غلط کاموں میں بڑی مشہور تھی، طوائف ڈالے مشہور تھی۔ اس نے دیکھا کہ ارے کتا تڑپ رہا ہے، اس نے کیا کیا، اپنے دوپٹے سے، اپنے چمڑے کے موزے میں دوپٹے کو باندھا اور اس کے بعد کنویں سے پانی نکالا اس چمڑے کے موزے سے، اور اس کے بعد اس کتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عام مخلوق جسے ہم مارتے ہیں، دھتکارتے ہیں، اس کی پیاس بجھانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتے کی پیاس بجھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت دی، کلمہ کی توفیق دی، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کتے پر ترس کھانے پر جنت کا فیصلہ فرما رہا ہے تو کیا یہ بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے؟ کیا مشکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ ہم انسانوں کا پیٹ بھرے، ہم انسانوں کی ضرورت پوری کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہماری ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ کرے گا انشاءاللہ، ضرور کرے گا۔ دل دکھائیں، اپنے دل کو ذرا کھولیں، وسعت قلب کے اندر وسعت پیدا کریں، اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ بھی اپنے دل کے اندر ذرا جگہ بنائیں، جہاں کھا رہے ہیں ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارا پڑوسی بھی کھائے گا، ہمارے غریب مسلمان بھی کھائے۔ جا کر دیکھیں لوگوں کی زندگیاں، آپ نازدیا میں چلے جائیں، کرشنا نگر، خوانا گھاٹ، یہ جو بندگاؤں وغیرہ جو علاقہ ہے، بارڈر علاقہ جو بنگلہ دیش سے بارڈر ملتا ہے، ان علاقوں میں جا کر دیکھیں، عیسائی مشنری کام کر رہی ہیں، وہ لوگوں کو پیسہ دے رہے ہیں، لوگوں کو کہ تعلیم ایجوکیشن کے لیے فری ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو لوگ کیا مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، کنورٹ ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں کپڑا دے گا ہم اس کے دھرم کو قبول کریں گے، جو پیٹ میں کھانا دے گا اس کے دھرم کو قبول کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارے جیتے جی اور ہمارے پاس دولت رہتے ہوئے اگر کوئی دھرم پریورتن کر رہا، اپنی اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں جا رہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں ہم سے پوچھ کرے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ پوچھ کرے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس بات کو ذرا سنجیدگی سے لیں، حالات بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ان حالات میں اپنے بھائیوں کا ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم جیسے جیئیں گے ویسے ان کو جلائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔